ٹھیک ہے سر، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں کچھ گروپس ہیں اس طرح کے جو حیض کو ریسٹرکشن ایز اے ریسٹرکشنز نہیں مانگتے ہیں، نماز پہ بھی اور روزے پر بھی۔ میں اس پر مزید مطالعہ کر کے آپ کو تکلیف دوں گی، بٹ پرسنلی مجھے یہ چیز اس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ویکنیس کے پرپز میں تو آپ کو منع کیا جا سکتا ہے عورت کو، پر اس کے علاوہ کے یہ سب کچھ کیوں عورت کے اوپر یہ 5 یا 7 دن کی ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکتے ہیں اور اس طرح کی چیز۔ سر انشاءاللہ میں مزید مطالعہ کر کے آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں گی۔ نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ شرائط ہے، یہ مجھ پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی بعض صورتیں ایسی پیش آتی ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا۔ جو آپ رخصت کی بات فرما رہے ہیں اس میں تو ریسٹرکشن نہیں لگائی جاتی، اس میں تو اجازت دی جاتی ہے، اور اس میں فیصلہ فرد کو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے، اور یہ میں اپنے حالات دیکھ کر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ رخصتیں بھی دیتے ہیں، ان رخصتوں کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اس میں تکلیف، بیماری، مشقت یہ ذریعہ بنتی ہے، لیکن شرائط کیا ہیں؟ یعنی کسی عبادت کے لیے مثلا حج میں دیکھیے، حج میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی کسی آدمی میں اگر استطاعت نہیں ہے، وہ سفر کی مشقت نہیں اٹھا سکتا، وہ رقم نہیں رکھتا، وہ اسباب نہیں رکھتا کہ وہ سفر کر سکے، تو وہ حج سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ استثناء، وہ رخصت، وہ فیصلے کے لیے میری طرف رجوع کیا جائے گا، لیکن یہ بات کہ فلاں چیز طہارت کے لحاظ سے ضروری ہے، اس کا فیصلہ تو حکم دینے والا کرے گا۔ اور جو آپ نے اس کے علاوہ ایک بات پوچھی تھی کہ بعض حالتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں، وہ پھر دیکھیے وہ پھر رخصت کا معاملہ ہو گیا، یعنی ایسی حالت پیش آ گئی ہے کہ جس سے مفر نہیں، وہ ہم مردوں کو بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو پیشاب کی تکلیف اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے ہر وقت پاک نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگوں کو اسی نوعیت کی تکلیفیں بعض دوسرے پہلوؤں سے پیش آ جاتی ہیں، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے یہ مشقت کی بات ہوگی، اب آپ اس طریقے سے یہ عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ گویا یہ اسی طرح ہے کہ ویسے تو خدا کی بارگاہ میں کیا، اپنے کسی بزرگ کے پاس بھی جائیں تو آدمی کو ہاتھ پاؤں دھو کے صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی کو معذوری پیش آ جائے تو پھر وہاں بھی عفو درگزر ہوتا ہے۔ تو اس کی نوعیت مردوں کے معاملے میں وہی ہے، عورتوں کے معاملے میں وہی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ عبادات یہ ہیں، ان میں جانے کے لیے طہارت بھی ضروری ہے، اور بعض عبادات کے لیے تطہر بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ ذرا سی ہوا خارج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اگرچہ بظاہر کوئی غلاظت لاحق نہیں ہوتی، یعنی کوئی دھونے کی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن وضو پھر لازم کر دیا گیا ہے، تو ہم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تیمم کی اجازت وہاں بھی دی گئی ہے۔ اب دیکھیے تیمم کی اجازت رخصت کے پہلو سے دی گئی ہے، تو اس میں بظاہر تو گندگی بھی لگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم صحیح طرح سے صاف نہ کر سکے ہوں، سفر میں یہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس طرح بھی قبول کر لوں گا۔ تو طہارت گویا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے آداب میں سے ہے، وہ جب پورے کرنے ممکن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورے کر کے آؤ۔ تو اس میں آپ کو ایک رخصت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ اس میں اگر آپ روزے نہ رکھیں تو کوئی مواخذہ آپ پر نہیں ہے۔ تو دونوں کو بالکل الگ سمجھیں، یعنی ایک رخصت وہ ہے جو بیماری میں دی جاتی ہے، مسافرت میں دی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ کسی شرط کے معاملے میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ آپ کے لیے پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیے، پھر اسی طریقے سے آپ نماز نہ پڑھیے، پھر اسی طریقے سے آپ حج یا عمرے میں فلاں فلاں چیز کو ادا نہ کریں۔ تو شرائط کو شرائط کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور رخصتوں کو رخصت کے طریقے پر دیکھنا چاہیے۔